يعلمون يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب صل على المختار من مزري أزكى الخلائق من عرب وعجم اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون۔ مختصر سا وقت ہے، 3 باتیں ہیں جو ہم سب کو ذہن میں رکھنی ہے۔ سمجھو وہ ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں بحیثیت مسلمان ایک مسلمان کو یہ شکایت ہے کہ ہمیں ترقی کیوں نہیں ہوتی ہے۔ جس کو ترقی کہا جاتا ہے، دراصل اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام دیا تھا پوری انسانیت کو، اس نظام کو پوری دنیا میں صحیح طور پر نہ اپنانے کی وجہ سے، نافذ نہ کرنے کی وجہ سے ترقی رکی ہوئی ہے۔ بنیادی طور پر 3 باتیں ایسی ہیں کہ جس کو اپنانے سے ترقی ہو سکتی ہے۔ اس میں سے پہلی بات کہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے دین پر قولی اعتبار سے اور فعلاً بھی، عملی طور پر بھی اور زمان مبارک سے بھی یہ تاکید فرمائی کہ کسی بھی حالت میں ایک انسان زندگی میں آ جائے، زندگی کے کسی بھی مرحلے میں آپ آ جائیں، کچھ بھی ہو جائے آپ کے ساتھ، بہت سارے مسائل ایسے ہوں گے کہ جہاں پر آپ کمپرومائز کریں گنجائش ہوگی، مگر جہاں دین کا معاملہ آ جائے تو وہاں پر ذرہ برابر بھی لچک نہیں دکھانی۔ دین کی مضبوطی، دین میں مضبوط نہ ہونا یہ عدم ترقی کا ذریعہ بنتا ہے، ترقی رک جاتی ہے۔ اور گنجائشیں پیدا کرنا، گنجائشیں یہاں تک کہ اب دنیا میں یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ سود کی بھی گنجائش ہونی چاہیے، رشوت کی بھی گنجائش ہونی چاہیے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترقی کی جو پہلی بات فرمائی کہ مسلمان پوری دنیا میں کسی بھی موقع پر ترقی کی طرف جائے گا، غلبے کی طرف جائے گا، اس شرط کے ساتھ کہ دین کو وہ مضبوطی کے ساتھ پکڑے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ خود فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ دنیا میں بے شمار مذاہب ہیں، کسی بھی مذہب کو برا بلا کہنے کی اجازت نہیں ہوتی، عبادت خانوں کو برا بلا کہنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اگر اس کی اجازت دی جائے تو اللہ کو برا بلا کہا جائے گا۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اگر آپ ایسے جگہوں کو برا بلا کہیں جہاں پر بت پرستی ہوتی ہے اور دیگر مذاہب کے عبادت خانوں کو برا بلا کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دعوت دیتے ہیں اس کی کہ اللہ کو برا بلا کہا جائے۔ تو اس میں تو قرآن ہی نے روک لگائی ہے۔ لیکن ایک بات اللہ نے خود ہی واضح فرمائی کہ مذاہب دنیا میں کتنے بھی ہوں لیکن مذہب ایک ہی حق پر ہے، حق مذہب ایک ہی ہے، وہ نظام ایک ہی صحیح ہے، طریقہ ایک ہی صحیح ہے، وہ ہے اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اس کے علاوہ کچھ بھی ہوگا، کتنا بھی خوبصورت ہوگا، کتنی بھی خوبصورت بات ہوگی، کتنا بھی خوبصورت عمل ہوگا، بہترین طریقہ اپنایا جائے اور لوگوں کو دکھایا جائے، اگر وہ دین نہیں ہے، اگر وہ نظام رسول علیہ السلام میں داخل نہیں ہے وہ چیز، اور وہاں سے روایات میں موجود نہیں ہے، اس بات کی طرف اشارہ نہیں ہے، اس عمل کی طرف اشارہ نہیں ہے، تو سمجھو خوبصورت ہونے کے باوجود، عمل بڑا پیارا ہونے کے باوجود قابل رد ہے، مردود عمل ہے، وہ مردود قول ہے، چونکہ دین نہیں ہے۔ اسی کو قرآن نے دوسرے موقع پر فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ کتنا بھی کوئی انسان عمل کرے صحیح سمجھ کر
اگر وہ قرآن اور حدیث کے ترازو میں نہیں اترتا ہے، قرآن بھی اس کو رد کرتا ہے، حدیث بھی اس کو رد کرتی ہے، فقہائے کرام کے یہاں بھی اس کی کوئی گنجائش نہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، پھر آپ کا میرا وہ عمل اپنانا کوئی فائدہ مند، وہ اس کے باوجود خسارے میں آدمی۔ اللہ کہتے ہیں فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور اتنا ہی نہیں کہ یہ آدمی کرنے والا قیامت کے دن جہنم میں جائے گا۔ اسی لیے سختی کے ساتھ شریعت بدعات سے روکتی ہے۔ اور لوگ بدعت سے کیوں نہیں رکتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے مبتدی بدعتی جو ہے وہ عمل کو جب زندگی میں لاتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مجھے ثواب ملے گا، ثواب سمجھ کر کوئی عمل کرتا ہے تو کہاں سے وہ بدعت کو چھوڑے گا؟ ایک آدمی جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ آپ کسی بھی جوان سے کہو چوری نہیں کرو، کہاں ٹھیک ہے میں نہیں کروں گا۔ کسی بھی جوان سے کہو کہ بھائی تم نے ٹوپی نہیں پہنی، ہاں ٹوپی نہیں پہنی، مجھے پہننی چاہیے۔ کسی بھی جوان سے کہو داڑھی رکھنی چاہیے، کہاں بالکل رکھنی چاہیے۔ یعنی وہ نہ رکھ کر گناہ سمجھتا ہے، صحیح لباس نہ پہننا وہ گناہ اس کو سمجھتا ہے۔ لیکن بہت ساری بدعات ایسی ہیں جو آپ اور ہم کرتے ہیں مگر چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، چونکہ ہم اس کو ثواب سمجھ کے کرتے ہیں۔ اور بدعات سے متعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گمراہی ہے، اور گمراہی انسان کو جہنم تک پہنچاتی ہے۔ کہاں تک پہنچاتی ہے؟ تو پہلی بات دین پر عمل نہ کرنا، صحیح دین کو نہ سمجھنا، تفہیم شریعت کے لیے جدوجہد نہ کرنا، اور صحیح بات کو زندگی میں نہ لانے کی کوشش نہ کرنا، یہ انتہا درجے کا گناہ ہے اور خطرناک چیز ہے۔ ساتھ میں ترقی کو یہی چیز روک دیتی ہے۔ صحابہ کرام پوری دنیا میں غالب آ گئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جب آپ بڑے تھے، حاکم تھے، تو 62 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت تھی۔ کتنے لاکھ مربع میل پر؟ تو آج تو ہم کہیں پوری دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وجہ اس کی تھا یہ کہ دین صحیح وہ طریقہ جو اللہ کے رسول کی طرف سے آیا تھا اسی کو اپنانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوری دنیا میں دبدبہ تھا۔ جب وفد ملنے کے لیے آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر رکھ کر، پتھر پر سر رکھ کر آرام فرمائے۔ انہی سے پوچھا جا رہا ہے کہ عمر کہاں ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں چلے میں دکھاتا ہوں عمر کہاں ہے۔ لے کر وہ بیٹھ گئے اور فرمایا کہ میں ہی تو عمر ہوں۔ کبھی جنگل تشریف لے جا رہے ہیں، کبھی کوئی کام کر رہے ہیں جو آج کی تاریخ میں بڑا منصب والا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اگر مسجد کا متولی آدمی بن گیا تو سوچ ہی نہیں سکتا کہ میں صفائی کر سکوں۔ صفائی کرنا ہی حرام ہو جائے گا وہ اسے شخص کے لیے۔ یا کسی اور ادارے کا بڑا بن جائے اور پھر وہ چھوٹے کام کرے، یہ آپ اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ گویا کہ دین جس کو ہم کہتے ہیں صحیح دین، جو براہ راست صحابہ سے تابعین اور تبع تابعین تک پہنچا، اور آج کی تاریخ میں پوری دنیا میں معتدل علماء، جید علماء اور معتبر علماء جو آپ کو مجھے سمجھاتے رہتے ہیں، جب تک اس دین کی طرف ہم نہ آ جائیں، جب تک اس کو زندگی میں نہ اپنائیں، اپنے وجود پر اس کو نافذ نہ کریں اور دوسروں کو اس کی طرف نہ لائیں، تو ترقی رکی رہے گی۔ ترقی کی اعتبار سے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو پہلی بات کیا ہے؟ صحیح معنوں میں دین پر آ جانا۔ دین کی طرف آئیں گے تب جب دین کو سمجھیں گے، دین کو سمجھیں گے تب جب ہم دین کو پڑھیں گے۔ ہم کتنے فیصد دین کو پڑھتے ہیں؟ اسی مسجد میں جتنے بھی ہم لوگ ہیں، کتنا ہم دین کو پڑھتے ہیں؟ سوال تو یہ ہے۔ اگر دین اتنا ہی ہم نے سمجھا ہے کہ نماز کی حد تک، تو یہ تو صحیح نہیں ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ دین مکمل نہیں ہے، دین کا ایک حصہ ہے۔ یہ دین مکمل نہیں ہے، یہ دین کا ایک حصہ ہے۔ 1.5 سے 2 گھنٹے ہماری 5 نمازوں میں خرچ ہوتے ہیں، باقی پورا وقت کہاں ہمیں خرچ کرنا ہے؟ دین نے اس کو بھی سکھایا ہے۔ بیت الخلاء سے نکلنا اور وہاں جانا،
گھروں کے اندر اپنے معاملات کو طے کرنا، گھروں میں زندگی گزارنا، میاں بیوی ہے ایک ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، والدین اور بچوں کا زندگی گزارنا، ہمسائے اور ہمسائے کے ساتھ زندگی گزارنا، وہاں جو آپس کے معاملات ہیں، اصل تو دین وہاں ہے، وہاں تو دیکھا جائے گا۔ جیسے ایک مثال دے کر اس بات کو ختم کرتا ہوں کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ نماز منکرات اور فحش کاموں سے روک دیتی ہے۔ کیا آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ سگریٹ مسجد میں پیے وہ، حمام کے غسل خانے میں بھی وہ نہیں اس کے لیے تیار ہے، چونکہ اس کا تعلق مسجد سے، اس کی جڑی ہوئی ہے وہ جگہ مسجد سے، اگرچہ وہ شرعی مسجد نہیں۔ جب اس کو پینا بھی ہوگا تو وہ جا کر باہر کسی جگہ بیت الخلاء میں پیے گا، اس کو بھی پتہ ہے یہ بھی اسی طرح کی ایک چیز ہے۔ لڑائی وہ مسجد میں کر ہی نہیں سکے گا، چونکہ پتہ ہے مسجد لڑائی کی جگہ، مجبوری ہے کرنے کی تو وہ باہر جائے گا، چجائے کہ وہ گالی دے دے، چجائے کہ وہ فسق و فجور میں مبتلا ہو جائے۔ کیا مسجد میں سوچ سکتا ہے کوئی یہ سب چیزیں؟ اب مجھے یہ کہہ کر کیا سمجھانا ہے کہ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز روکتی ہے انسان کو فحش کاموں سے، اور یہ فحش کام اور منکرات یہ مسجد میں تو ہوتے ہی نہیں ہے نا، تو مگر نماز سے اس کو جوڑا گیا کہ نماز اس کو روکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ مسجد میں نماز پڑھیں گے تو فحش اور منکر سے کہاں رکیں گے؟ آپ باہر آپ رکیں گے، گلی سڑکوں میں، کوچوں میں، اپنے گھروں میں، دکان میں۔ گویا کہ مسجد میں نماز صحیح معنوں میں اگر ادا ہو گئی تو آپ کی تجارت باہر سے ہی ہو جائے گی۔ آپ کوئی زیادہ سگریٹ پیتا ہے تو سگریٹ چھوڑ سکتا ہے، سوچے گا تو۔ خدا نخواستہ کوئی ڈرگس میں مبتلا ہے تو نماز پڑھنے سے وہ اس سے باز آ جائے گا، بشرطے کہ وہ نماز ہو۔ نماز جس طرح آپ اور ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ امید ہے یہ بھی قبول ہوگی، لیکن جس کو نماز پڑھنا کہتے ہیں اس پر غور کرنا ہے کہ آیا واقعی ہم وہی نماز پڑھتے ہیں؟ ایک آدمی نے 60 سال نماز پڑھی ہے، 60 سال کی زندگی اس کی گزری، شعور کی زندگی، بلوغت کی زندگی، 60 سال مسلسل اس نے نمازیں ادا کی ہیں، صبح سے لے کر شام تک۔ لیکن پتہ چلا کہ وہ سڑک پر گالیاں بھی دیتا ہے، اسی کی زبان سے کیا نکلتی ہے؟ پتہ چلا کہ وہ تجارت بھی غلط کرتا ہے، پتہ چلا کہ وہ دھوکہ بھی دیتا ہے، پتہ چلا کہ اس کا عقیدہ بھی اتنا مضبوط نہیں ہے، اور گھریلو اعتبار سے حقوق کی ادائیگی بھی نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ یہی شخص جو ہے اپنی بیٹی کو وراثت سے محروم بھی کر رہا ہے، پتہ چلا کہ یہی جو ہے اپنی بہن کو وراثت سے کیا کر رہا ہے؟ محروم بھی کر رہا ہے۔ پتہ چلا کہ وہ بیوی کے حقوق بھی ادا نہیں کر رہا ہے، وہ اپنے بھائیوں کے حقوق بھی ادا نہیں کر رہا ہے۔ تو 60 سال کی نماز نے اس کو منکرات اور فحش سے کہاں روکا ہے؟ اب یہ قابل غور بات ہے کہ نمازیں صحیح ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے۔ قرآن کی زبانی کچھ سننا، قرآن کی زبانی جو چیز ہوتی ہے وہ تو 100% کیا ہوتی ہے؟ صحیح ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نمازیں ابھی تک صحیح نہیں ہوئی ہیں۔ 60 سال کے بعد زبان سے گالی کیوں ہے؟ 60 سال کے بعد غیبت کیوں ہے نماز پڑھنے کے باوجود؟ 60 سال کے بعد ایک دوسرے کا حسد کیوں ہے محلے میں رہ کر؟ محلے میں ایک ساتھ رہتے ہیں، ہمسائے قریب ہیں، حسد بھی ہے، بغض بھی ہے، اناد بھی ہے، جناب والا ظلم بھی ہے، حقوق کی ادائیگی بھی نہیں ہے، حقوق تلفی ہے، میاں بیوی کے حقوق ادا نہیں ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نمازوں میں ہم لوگ مل کر کمزور ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ دین کو دین کی طرح سمجھنا، اس کو صحیح طور پر پڑھنا، براہ راست خود پڑھنے کی کوشش کرنا، اور اگر خود پڑھنے کی آپ کا وقت نہیں ہے، پڑھ نہیں پا رہے ہیں، کسی عالم کی صحبت میں رہنا، اس عالم سے سوالات کرنا، دین سے متعلق سوالات سے بھی بہت سارا علم جمع ہو جاتا ہے، اس نیت سے کہ مجھے اس پر عمل کرنا ہے۔ جیسے کہ بار بار فون آتے ہیں، پوچھتے ہیں، نیت صحیح ہوتی ہے پوچھنے کی تو عمل کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اخلاص بھی اس میں آ جاتا ہے۔ اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ اگر ترقی کی طرف آنا ہے تو دین پر جمنا پڑے گا، دین کو صحیح سمجھنا پڑے گا، اور اس کو اپنی زندگی میں کیا کرنا پڑے گا؟ نافذ۔ تو انشاءاللہ ترقی کے راستے اللہ تعالیٰ کھول دیں گے۔ ایک بات ہوئی۔ دوسری بات،
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترقی کے لیے جو چیز لازم کر دی ہے ایمان کے بعد، مذہب پر پختگی کے ساتھ عمل کے بعد، دین کو صحیح معنوں میں نافذ کرنے کے ساتھ ساتھ تعلیم، تعلم اور علم حاصل کرنا، مسلمان ترقی کی طرف نہیں جا رہا ہے۔ اتنا اس کو پتہ ہے کہ اللہ ہیں، اس کو پتہ ہے محمد رسول اللہ ہیں، اس کو پتہ ہے صحابہ ہیں، اولیاء کے نام آپ کو مجھے پتہ ہے، لیکن تعلیم، جس طرح انہوں نے تعلیم کا نظام امت کو دیا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم کا نظام دیا، اس نظام کے بارے میں آپ کو اور مجھے کچھ پتہ نہیں۔ ہمیں اتنا پتہ ہے انگلش میڈیم میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں اتنا پتہ ہے کالجوں میں جانا ہے، ہمیں یہ پتہ ہے یونیورسٹی میں یہ پڑھاتے ہیں، وہ بھی پتہ نہیں، لیکن بھیجنا ہے بچوں کو۔ کیا پڑھاتے ہیں، کس طرف لے جا رہے ہیں، نئی نسل کہاں جا رہی ہے، کہیں عقیدے کی خرابی تو نہیں ہو رہی، کچھ پتہ نہیں۔ صحیح تعلیم نظام جس کو کہتے ہیں، جو دیا تھا محمد رسول اللہ نے، جو قرآن نے دیا تھا، اس پر کوئی غور و فکر نہیں ہے۔ کن کرانشی بلال کالمز غور و فکر ہوتی ہے؟ کوئی کبھی غور و فکر ہوا؟ کبھی میٹنگ ہوئی اس پر؟ صحیح تعلیمی نظام ہمیں آنا چاہیے۔ کتنی محنت کی ہے یہاں پر الحمدللہ، لیکن صحیح تعلیمی نظام پر کوئی محنت نہیں کرتا ہے۔ صحیح تعلیمی نظام جس کا تعلق قرآن سے جڑ جائے، جا کر کوئی بھی فن آپ کو سیکھنا ہے سیکھیں، کہیں سے بھی آپ کو علم حاصل کرنا ہے کریں، کوئی سی بھی آپ کو کیا کہتے ہیں محنت کرنی ہے کریں، مگر ان تمام چیزوں کو جوڑیں گے قرآن کے ساتھ، اس کو جوڑیں گے حدیث کے ساتھ، تو صحیح تعلیمی نظام سمجھ میں آ جائے گا۔ ہمیں سب کچھ پتہ ہے مگر قرآن کا کچھ پتہ نہیں، حدیث کا کچھ پتہ نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تعلیم کو کتنا اہم سمجھا تھا۔ مکہ کی حالات آپ کے سامنے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ زیادتیاں کتنی ہوتی تھی، آپ پر حملے کتنے ہوتے تھے، آپ کو مجنون بھی کہا جاتا تھا، آپ کو شاعر کہا جاتا تھا، نعوذ باللہ کتنی گندی باتیں کہی جاتی تھی، مگر محمد رسول اللہ اسی کے بیچ میں سب کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے ترجیحات میں رکھا تھا تعلیم کو، اور اتنی ترجیحات میں کہ باضابطہ طور پر مکہ میں مدرسہ قائم کیا جس کا نام دار ارکم رکھا۔ کیا تھا وہ نام؟ اور یہ لوگ سے مدرسہ کے خلاف، اہل کفر تھی، مسلمان تھی نا خلاف مدرسن۔ کیا پڑھاتے مدرسوں میں، کیا سکھاتے وہاں پر؟ ارے آپ جب گئے ہی نہیں کبھی، جب آپ نے وہاں کی تعلیم سمجھی نہیں کبھی، جب آپ خود ہی قرآن نہیں پڑھتے، جب آپ خود ہی حدیث نہیں پڑھتے، دوسروں کم از کم یہ تو سمجھو کہ کچھ لوگ اس کی خدمت میں لگے ہوئے۔ باضابطہ دار ارکم میں تعلیم دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضور نے جو اس وقت دار ارکم میں تعلیم دی، وہ کون سی تعلیم تھی؟ وہ تو وہی تعلیم تھی نا کہ جو اللہ سے جوڑنے والی تعلیم تھی، جو اللہ کے رسول سے جوڑنے والی تعلیم تھی، جس سے عقل بنتی تھی، جس سے قلب سلیم بنتا تھا، معتدل زندگی سمجھ میں آ جاتی تھی کہ زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، صحیح نظام کیا ہے زندگی کا، وہی تو سمجھایا جاتا تھا۔ پھر مدینہ منورہ تشریف لائے، سب سے پہلا کام اللہ کے رسول نے یہ کیا، مسجد نبوی کی بنیاد ڈال دی، مسجد نبوی کی بنیاد ڈال دی گئی۔ اور دوسرا کام فوراً جو دوسرا کام ہوا ہے وہ تعلیم کے لیے مدرسے کا انتظام تھا، وہ ادارہ تھا، درسگاہ تھی، وہ باضابطہ ایسا ادارہ بنا دیا گیا کہ جس سے بڑے بڑے محدث پیدا ہوئے، جس سے بڑے بڑے فقہا پیدا ہوئے، وہی لوگ جو اس صفہ میں پڑھنے والے تھے آج آپ کے سامنے یہ بخاری شریف ہے، آج آپ کے سامنے مسلم شریف ہے، آج آپ کے سامنے دیگر حدیث کی کتابیں ہیں۔ اس وقت اگر انہوں نے وہ احادیث حضور کی محفوظ نہ کی ہوتی، کیا بخاری وجود میں آتی؟ کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کو لکھ سکتے تھے؟ امام مسلم کو ترتیب دے سکتے تھے؟ کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ وہی دو جگہ اتنے بڑے ادارے اللہ کے رسول نے خود قائم کیے، دار ارکم، پھر صفہ، پھر آگے بڑے پھر مسجد نبوی میں بیٹھ کر وفود در وفود آتے تھے، ان سے تعلیم پر گفتگو ہوتی تھی کہ زندگی کو صحیح طریقے سے گزارنا، سلیقہ کیا ہوتا ہے، نظام زندگی کیا ہوتا ہے، کس طرح ایک آدمی کو زندگی گزارنا ہے، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر کیسے لوگوں کو لے کے چلیں، کس طرح اللہ کے قریب لوگوں کو کیا جائے، ایک ایک چیز پر محمد رسول اللہ بولتے بھی تھے اور عملاً دکھاتے بھی تھے۔
تو دوسری بات جو ہے جو انسان کو ترقی سے روک دیتی ہے وہ یہ ہے کہ تعلیمی نظام پر غور و فکر نہ کرنا، جو آپ بھی نہیں کرتے، بالکل نہیں کرتے، کن کرانش نہیں کرتے ہیں نا. جس تعلیم پر آپ غور و فکر کرتے ہیں نا وہ ہم سب دیکھتے ہیں، وہ ہم سمجھتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسی کے پیچھے پڑے ہیں کہ بھائی وہاں مدرسوں سے انجینئر کیوں نہیں نکلتے، ڈاکٹر کیوں نہیں نکلتے. بھائی یہ تو بہت اچھا سوال ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جب ایک آدمی یہ سب چیزیں سوالات میں لاتا ہے اس کو یہ بھی تو سوچنا ہے نا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یک طرفہ ہو کر ملحد بھی تو نکل رہے ہیں. یہی بیچارے مدارس کے ذریعے اسلام اور دین کو قائم محفوظ کیے ہوئے ہیں. اگر ہم نے اس کو مکس کر لیا، کمال تو یہ ہے مکس اور دونوں عصری علوم اور دینی علوم کو لے کے چلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عصری علوم کو مسلمان بنا دیا جائے، نہ کہ یہ کہ دین کی غلط تشریح کی جائے اس کو ملا کر. یہ تو کوئی عقل مندی نہیں ہے. اسی لیے آپ پڑھتے ہیں، اس وقت آپ سنتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہوں گے. پڑھنے میں بھی آپ کو ملے گا اور سننے میں بھی ملے گا. دسیوں لوگ ایسے ہیں جو دین میں تحریف کے اندر مبتلا ہے، اچھے سکالر ہیں، پتہ نہیں کیا بولتے رہتے ہیں. دوسری بات جو مجھے کہنی، دینی اعتبار سے زندگی کے اندر مسلمانوں کی ترقی کا نہ ہونا دراصل تعلیمی نظام ہے. سب بچوں کو صحیح تعلیم دینا ہے، قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، تفسیر کی تعلیم، یعنی ان کو دیندار بنانا ہے، دین کے ساتھ ان کو جوڑنا ہے. تو اس اعتبار سے ہمیں غور و فکر کرنے کی کیا ہے کہ وہ تمام وجوہات اپنی زندگی میں لائیں، کوشش کریں ان کو سمجھنے کی. جن وجوہات کی بنا پر ایک انسان صحیح معنوں میں زندگی نہیں گزار سکتا، صحیح معنوں میں وہ ترقی نہیں کر سکتا. یہ ایک دو باتیں جو میرے ذہن میں تھی وہ عرض کر دی، اور خصوصاً پہلی بات آپ ذہن میں رکھیں اور دوسری بات کو پر غور و فکر کریں. کم از کم اتنا عہد کر لیں آپ، اس محلے میں تو پہلے سے یہ چلا آ رہا ہے ماشاءاللہ، مکاتب کا نظام قائم کریں. اور نئی نسل جو اس طرف جا رہی ہے نا وہ خطرناک صورتحال ہے. یعنی نئی نسل کو کم از کم یہ تو پتہ ہونا چاہیے نا عقیدہ کیا ہے، ایمان مجمل کیا گو، ایمان مفصل کیا گو، یہ سب چیزیں تو پتہ ہے. ایک تو ہو گیا کہ جو آپ کو اور ہمیں پرانے دور میں پتہ تھا، نہیں اب نہیں چلے گا ایسا. اب باضابطہ محنت کے ساتھ ان بچوں کو صحیح تعلیم دینی ہے. کم از کم مکتب میں پڑھنے والے بچے حافظ قرآن ہونے چاہیے. کروا ارادہ کریں گے تو کیا رہے. یہاں تو مکتب تو چل ہی رہا ہے، درس قرآن تو ہوتا ہی ہے یہاں پر، لیکن حفظ قرآن یعنی آرام سے. اب کوئی ضروری نہیں ہے ایک آدمی کچھ لوگ اپنے بچوں کو براہ راست 24 گھنٹہ مدرسہ بھیجیں، یا کوئی لازمی اور ضروری. اب تو مکاتب میں بھی اس طرح کی محنت شروع ہوئی ہے. اب آپ سکول بھی بھیجیں، آپ بچوں کو وہاں ٹیوشن بھی بھیجیں، ساتھ میں آپ کو ایک سبجیکٹ جو ہے وہ لازم کر دینا ہے، وہ ہے قرآن کا، وہ ہے حدیث کا. اور یہاں تو 6 مہینے میں اب ماشاءاللہ حفظ قرآن ہو رہے ہیں، حفظ قرآن بچے کر رہے ہیں. چونکہ بچے ذہین بھی تو ہیں، بچے اتنے ذہین ہیں کشمیر میں. 6 مہینے میں حافظ ہو رہا ہے بچہ، 1 سال میں حافظ ہو رہا ہے بچہ. ساتھ میں جب آگے جا کر اس کو عقائد سمجھا جائے گا، دینیات سمجھائی جائیں گی، انشاءاللہ پھر وہ کہیں بھی رہے گا دنیا میں وہ ترقی ہی کی طرف جائے گا، اور ساتھ میں اس کا دین بھی انشاءاللہ کیا رہے گا، محفوظ رہے گا. کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی سمجھنا نصیب فرمائے. تیسری بات، ٹائم ختم ہو گیا، میں بس نماز پڑھ کروں انشاءاللہ. وچھو اگر